ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تقریر کرنے کا میرا ماحول مجھے نہیں نظر آ رہا. اگر آپ نے تقریر نہیں سننی تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. ہر بندہ اپنی اپنی بیچ میں محفل سجا کے بیٹھا ہے. یہ کیا تماشا ہے یار؟ آپ کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور کوئی بیان ہو رہا ہے. پہلی دفعہ آپ محفل میں آئے ہیں. کچھ محفل کے آداب بھی ہوتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ فلاسفر نہ بنے. مہربانی کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. یہ انٹرٹینمنٹ کی محفل نہیں ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ پورے ادب احترام کے ساتھ بیان سنیں اور آپس کی جو گفتگو ہے اس کو معطل کریں. بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ میں یہ نہیں ہے کہ بس آپ بولتے رہیں گے تو میں اپنا ٹائم لگاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ توجہ سے سنیں گے تو مجھے بھی تسلی رہے گی کہ آپ سن رہے ہیں. اب میں اتنے دور سے آیا ہوں تو ظاہر بات ہے آپ کے لیے آیا ہوں. اگر آپ نے توجہ نہیں دینی تو فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے اسی طرح گفتگو کرنی ہے تو پھر مسجد میں بیٹھنے کی وجہ اگر باہر تشریف لے جائیں آپ گفتگو کی پریکٹس باہر کریں تو زیادہ مناسب رہے گا. کیونکہ یہاں بیٹھنے سے پھر آپ گناہ گار ہوں گے. فائدہ نہیں. اس لیے جتنے بچے بیٹھے ہیں اگر تو آپ نے خاموش بیٹھنا ہے تو آپ بیٹھیں وگرنہ آپ باہر چلے جائیں. یہ جتنے فرنٹ پہ بچے بیٹھے ہیں اگر ان کو آپ پیچھے کر دیں, یہ سمجھدار حضرات دائیں بائیں بیٹھے ہیں, یہ میرے سامنے آ جائیں گے تو مجھے ذرا تسلی ہوگی کہ میں کچھ بیان کر رہا ہوں. اب ان بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے, ان بچوں کو آپ پیچھے بھیج دیں. بیٹا آپ پیچھے چلے جاؤ, پیچھے چلے جاؤ. اوے بیٹا, اوے بیٹا آپ پیچھے چلے جاؤ. اس بچے کو اٹھاؤ. بیٹا پیچھے چلے جاؤ.
جی ادھر حضرات جو بالکل اوجن ہیں، اگر تھوڑے سے آپ مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں، ادھر آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ آپ ماشاءاللہ جوان سارے سننے والے، آپ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، آپ سامنے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میں کسی سے کلام کر رہا ہوں۔ آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں، مہربانی فرمائیں، اٹھ کے ادھر آ جائیں، بڑی عنایت ہوگی آپ۔ اب یہ جگہ ساری خالی پڑی ہے، آپ ادھر آ جائیں۔ ایک دفعہ تمام احباب محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیک زباں ہوں کہ درود و سلام پڑھ لیں تاکہ یکسوئی نصیب ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات، سامعین عزیز شام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، مقتدر محتشم علماء عزیز شام، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا یہاں جمع ہونا بشمول میرے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔
جن ساتھیوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ جملہ ساتھیوں کو بشمول محمد رمضان صاحب سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی عزت مآب جناب ملک عادل آوان صاحب، جنہوں نے مجھ سے رابطہ فرمایا، اور ان کے آگے دوست جناب عزت مآب محمد سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ ہر دو حضرات کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز شم، ہماری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محبوب نبی کا امتی بنایا ہے جس پر صرف یہ امتی ناز نہیں کرتی بلکہ جس پر نبی بھی ناز کرتے ہیں۔ جس محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، بے حساب شانوں سے نوازا، بے حساب عظمتوں سے نوازا، بے حساب اللہ نے اس محبوب نبی کو کمالات، محمد و محاسن، خصائص، فضائل عطا فرمائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے تو آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک وصف حمید کو بھی کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کمال علمی ہو، کمال عملی ہو، آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہو، سیرت ہو، آقا کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کے معمولات ہوں، نشست و برخاست ہو، تخاطب و کلام ہو، ہر جہت ہر طرق سے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو بے مثال بنایا ہے۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک وصف حمید کو اگر فوکس کر لیا جائے تو اس پہ اتنے دلائل ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتے۔ میں صرف ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ زندگی میں بڑی جگہ آپ کو کام دے گی، کیونکہ آج فتنے کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور بدبختی اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں جانچ پڑتال کر کے بولتے ہیں، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ شان رسالت میں کلمہ پڑھنے والے اتنا بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ چونکہ آپ ادب والے لوگ ہیں، آپ محبت والے لوگ ہیں، اس لیے میں اپنے لوگوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے بحث نہ کیا کریں، بحث نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ادب والے، ایمان والے، محبت والے لوگ ہیں، اور آپ کے مد مقابل جو کلام کرنے والا ہے وہ غیر محتاط اس کا رویہ ہے، بے باقی ہے، ایک عامیانہ انداز ہے، ایک سطحی انداز ہے کلام کرنے کا، تو ظاہر بات ہے جس طرح وہ کلام کرتا ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہوگا، آپ آپے سے باہر ہوں گے تو یہ معاملات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے آپ ایک ایسی بات کہہ دیں ذات رسول کے حوالہ سے جس کی آپ کو تحقیق نہیں ہے، تو آپ کا ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس لیے میں سنیوں کو کہتا ہوں کسی بد مذہب سے بحث نہ کیا کرے، اگر کوئی بحث کرے بھی صحیح تو اسے اپنے علماء، کوالیفائیڈ علماء کی طرف ریفر کرے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا
جسے علم دین کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ علم رسول پہ کلام کر رہا ہے۔ اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہے؟ جس کا اپنے گھر میں اپنی بیوی پہ اختیار نہیں ہے، وہ اختیارات رسول کے حوالہ سے مشکوک گفتگو کر رہا ہے۔ تو یہ بڑا عجیب ایک فتنے کا دور ہے۔ اس لیے کوئی حضور کے اختیارات کو ڈسکس کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو ڈسکس کرے، حاضر و ناظر کے حوالے سے گفتگو کرے، آقا کریم کے نور و انوار کے حوالے سے بحث کرے، آقا کریم کے بے مثل حیات کے حوالے سے بحث کرے، اختیارات رسول کے حوالے سے، علم رسول کے حوالے سے کسی جہت سے بھی گفتگو کرے، آپ اسے خاموش کروا دیں، اسے کہیں بھئی آپ بھی عالم نہیں، میں بھی عالم نہیں، اور جس ہستی کے متعلق آپ کلام کر رہے ہیں یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کے متعلق ہمیں قرآن و سنت نے انتہائی محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی یہ وہ بارگاہ ہے، ذات مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے۔ آپ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 پڑھیں، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف تمہیں نصیب ہو، اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، فقط اتنی بے احتیاطی ہو گئی کہ میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، تو تمہارے ہزاروں سال کے طواف، ہزاروں سال کی عبادت، ہزاروں سال کی شب بیداریاں، فرمایا ان تحبط اعمالکم، ایک جھٹکے میں سب کچھ برباد کر دوں گا۔ تمہاری نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، بیت اللہ کے طواف بعد میں دیکھوں گا، پہلے مصطفیٰ کا ادب اور احترام دیکھوں گا۔ تو اس لیے یہ بہت نازک بارگاہ ہے۔ ایک حدیث پاک آپ یاد کر لیں، تمام نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے، یہ حدیث پاک آپ یاد کر لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ آپ کو ہر جگہ کام دیں گی۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ۔ بڑی کمال کی حدیث ہے، اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، آپ کے ایمان کو فرحت محسوس ہوگی۔ رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، 14 طبق، یہ میزان تکڑی جس کو آپ کہتے ہیں میزان، فرمایا میزان کے 2 تول ہیں، ایک تول کے اندر آپ 14 طبق رکھ دیں، 7 زمینیں رکھ دیں، 7 آسمان رکھ دیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ سارا اسی میں رکھ دیں، اور آخرت میں جو کچھ ہے بشمول جنت کے وہ بھی اسی پلڑے میں رکھ دیں۔ دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے 14 طبق، 7 زمین، 7 آسمان، اور اس میں جتنا خیر ہے، اور خیر جس طریقے سے بھی ہو، وہ علم کے اعتبار سے خیر ہو، وہ عمل کے اعتبار سے خیر ہو، وہ اختیارات کے حوالے سے خیر ہو، وہ کمالات محمد و محاسن کے حوالے سے خیر ہو، فرمایا جتنی سعادتیں ہیں، جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شان و شوکت ہے، جتنی قدر و منزلت ہے، جتنی عزتیں ہیں، وہ سارے کی سارے دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ سارا سمیٹ کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں میری صرف فجر کی 2 سنتیں رکھ دو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث اگر آپ یاد کر لیں، یقین جانیے ساری بحثیں اس پہ ختم ہیں، ساری بحثیں اس پہ ختم ہیں۔ کوئی کہیں سے بھی بحث چھیڑے، یہ حدیث پڑھ کے اسے چپ کرا دو، اسے کہو جہاں تو کلام کر رہا ہے، جس سے ریلیٹڈ کلام کر رہا ہے، جو عظمت بیان کر رہا ہے، ہر عظمت، ہر شرف، وہ سارا سمیٹ کے میزان کے ایک پلڑے میں، 7 زمینیں ایک پلڑے میں، 7 آسمان ایک پلڑے میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ایک پلڑے میں، خیر من الدنیا والآخرہ، جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی، جو کچھ آخرت میں ہے وہ بھی، سب کچھ سمیٹ کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں میرے نبی کی صرف فجر کی 2 سنتیں۔ رکعتین من الفجر، فرمایا جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 رکعتیں، رکعتین من
فجر، جو میری فجر کی 2 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا علم کیا ہے، حضور کے اختیارات کیا ہیں، بے مثل حیات کیا ہے، نور و انوار کیا ہے، دیگر محامد و محاسن و خصائص و فضائل کیا ہیں، حضور کی عادات و اطوار و اقدار کیا ہیں، میرے نبی کی سیرت و صورت کیا ہے، میرے نبی کی ازدواجی معاملات، میرے نبی کے معاشی معاملات، میرے نبی کے خانگی معاملات، میرے نبی کے خاندانی معاملات، میرے نبی کے سیاسی معاملات، میرے نبی کے تجارتی معاملات، میرے نبی کی صبح، میرے نبی کی شامیں، میرے نبی کے دن، میرے نبی کی راتیں، یہ ساری ایک طرف رکھ دو، صرف میرے نبی کی فجر کی 2 سنتیں خدا کی پوری کائنات پہ بھاری ہے۔ رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، فرمایا دنیا اور آخرت سارا سمیٹ کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں صرف فجر کی 2 سنت۔ اب اس سے آگے تقریر کیا ہوگی؟ یا کوئی گنجائش رہتی ہے شان رسالت پہ مزید؟ یعنی میرے نبی کی فجر کی 2 سنتیں اتنی شان والی ہیں۔ میں 2011 UAE گیا، وہاں 36 خطابات تقریباً میں نے کیے۔ ابو ظبی سے خطاب کر کے میں شارجہ کی طرف آ رہا تھا، تو میرے دوستوں نے کہا جی 2 ہوٹل ہیں، اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، اجمیر ہوٹل اور برج العرب، یہ دونوں سمندر کے اندر ہیں۔ برج العرب تو خیر تھوڑا اور آگے ہے، اجمیرہ بالکل اس کے کنارے پہ ہے سمندر میں۔ 2011 کی بات کر رہا ہوں، 2011 میں برج العرب کی انٹری کے لیے 200 ریال تھے، صرف انٹری کے لیے 200 ریال۔ بہت خوبصورت کمال ہوٹل ہے وہ، میں نے دیکھا ساتھیوں کے ساتھ، تو آ کے بیٹھے نا، تو کہتے ہیں سنائیں جی ہوٹل کیسے لگے؟ تو میری زبان سے نکل گیا واہ میرے اللہ تیری جنت۔ کہا جی آج یہ جنت یہاں کیسے یاد آ گئی؟ میں نے کہا آج مجھے جنت کی قدر معلوم ہوئی ہے۔ اگر انسان کا بنایا ہوا ہوٹل اتنا حسین ہے تو رب کی سجائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو جنت بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، خیر من الدنیا والآخرہ۔ جنت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے نا، جنت کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، تو دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے بشمول جنت کے، وہ ایک پلڑے میں رکھو، اور دوسرے پلڑے میں میرے نبی کی صرف فجر کی 2 سنتیں۔ یہ ہے میرے نبی کی عظمت و شان، یہ ہے میرے نبی کا مقام۔ اس لیے کہتا ہوں آپ خوش نصیب لوگ ہو، آپ خوش بخت لوگ ہو۔ میں قسم سے ایک بات کہتا ہوں، آپ سنی ساری زندگی اس پہ ہی سجدہ شکر ادا کرتے رہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا ہے جن گھروں میں مصطفیٰ کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ صرف اس پہ سجدہ شکر ساری زندگی ادا کرتے رہیں، سجدہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ یعنی بن مانگے اللہ نے آپ کو ان گھروں میں پیدا کیا ہے جن گھروں میں مصطفیٰ کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، سینہ کھلتا ہے، طبیعت بحال ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسلام بھی آج 2 طرح کا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ اسلام ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم کی بات سن کے طبیعت میں گھٹن محسوس ہوتی ہو، میں نے کہا یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ہم ایسے اسلام سے بیزار ہیں جس میں مصطفیٰ کی بات سن کے چہرے کے تیور بدل جائیں یا طبیعت میں گھٹن محسوس ہو۔ اسلام وہ ہے کہ مصطفیٰ کی بات سن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ رکعتین من الفجر خیر من الدنیا والآخرہ، اس بخاری شریف کی حدیث کو پلے باندھ لو۔ یہ ساری زندگی کے لیے میں آپ کو وہ تحفہ دے رہا ہوں، وہ ہدیہ دے رہا ہوں، وہ جناب والا آپ کو ایسا گلدستہ دے رہا ہوں، اس کی خوشبو ہمیشہ آپ محسوس کریں گے، اور جب بھی اس حدیث کو آپ سوچیں گے آپ کو ایک نئی خوشی محسوس ہوگی، نئی فرحت محسوس ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس محبوب نبی کی شان کیا ہے، اس نبی کے دن کیسے ہوں گے، راتیں کیسی ہوں گی، اس نبی کا علم کتنا کمال کا ہوگا، اختیارات کتنے کمال کے ہوں گے، نور انوار کتنا کمال کا ہوگا، اس میرے نبی کی
کتنی بے مثل حیات ہوگی وہ تو الگ بات ہے. صرف میرے نبی کی فجر کی 2 سنتیں کائنات کی ہر سعادت، ہر خیر، ہر شان، دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں صرف فجر کی 2 سنت. کتنا خوش نصیب انسان وہ ہے جو فجر اٹھ کے 2 رکعت نماز سنت آ کے مسجد میں پڑھتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف، یار آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے نبی جس کو اتنا عظیم خزانہ قرار دے رہے ہیں کہ دنیا کے سارے خزائن اور آخرت کے سارے خزائن جس کا مقابلہ نہ کر سکیں وہ میرے نبی کی فجر کی 2 سنتیں. تو جو فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں میری جولی میں ڈال دی. یہ ہے میرے نبی کی عظمت و شان، جن کی فجر کی 2 رکعتوں کی شان یہ ہے. اچھا، فجر کی 2 رکعتوں میں کتنے سجدے ہیں جی؟ 4 سجدے. فجر کی 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہیں. خدا کی قسم اس سے بڑی بات کرنے لگا ہوں. میرے کریم نبی کی فجر کی 2 رکعتوں میں 4 سجدے، اگر وہ 2 رکعتیں 4 سجدوں والی اگر اتنی عظمت والی ہیں تو پھر اور کلام کیا کرنا. مگر اس سے بڑھ کے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا، اس میں پھر بھی 4 سجدے ہیں جن کی یہ شان ہے. خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کا قیامت کے دن ایک سجدہ، جب اللہ کا غضب اور جلال اپنی انتہا کو پہنچا ہوگا، کسی نبی کو بھی یہ یارہ نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کلام کر سکے. یعنی دیکھیں نا، پورے اہل معاشر، بخاری شریف پڑھے، پورے اہل معاشر اکٹھے ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں جائیں گے کہ اللہ کی خدمت میں آپ عرض کریں کہ اللہ کم از کم حساب کتاب کا معاملہ شروع کرے. جس کو دوزخ میں ڈالنا ہے دوزخ، جس کو جنت میں ڈالنا ہے. یہ جو قیامت کا یہ جو گرمی ہے، کوئی اپنے گٹوں تک پسینے میں دھنسا ہوا، کوئی اپنے گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی اپنے کندھوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی بد نصیب سارے کا سارا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا. اس قہر کی گرمی، سوا نیزے پہ سورج تانبے کی زمین ہو اور اللہ کا غضب اور جلال اپنی انتہا کو پہنچاؤ. آدم علیہ السلام کو یارہ نہیں کہ وہ رب سے کلام کریں کہ اے میرے اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کرے. اب ساری دنیا اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام کے دربار چلی گئی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. آپ کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے بالآخر کدھر جائیں گے جی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. ویسے ایک بات سمجھنے والی ہے، ایک بات سمجھنے والی ہے. جو یہاں یا اللہ مدد کہتے ہیں، میں نے کہا بہت خوبصورت عقیدہ یا اللہ مدد کا، تو وہاں تو بڑا قریب معاملہ ہے، پھر ڈائریکٹ ہو جاؤ نا. یہ نبیوں کے درباروں پہ پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ کوئی نہیں ہے. ہر ایک نبی، یہ بخاری شریف ہے، کوئی انکار نہیں کرتے، ہر ایک نبی کے دربار میں. کیوں اللہ نہیں سنتا؟ کیا قیامت کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین بھول جائے گی؟ اس وقت یا اللہ مدد سب کو بھول جائے گا؟ تو بھائی ڈائریکٹ جب سنتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ شارک سے زیادہ قریب ہے تو اس کو پکارو نا. نبیوں کے درباروں میں کیوں جا رہے ہو؟ عقل یہاں نہیں آتی، وہاں ٹھکانے لگ جائے گی جی. یہاں ہم سمجھا رہے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی اس قوم کو، مگر وہاں سارے جناب والا آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، شیش علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یعقوب، یوسف علیہ السلام، اور پھر سارے نبیوں سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری. تو کہیں گے آپ بتائیں کس کے پاس جائیں؟ فرمایا آج ایک ہی دربار ہے، دربار مصطفیٰ. اب دربار ہے، اب جملہ سنیے، اگر دل کو لگے تو دل والی سبحان اللہ. دربار مصطفیٰ وہ ہے جس کی حاضری
عیسیٰ علیہ السلام علیہ معاشر کو سکھاتے ہیں، وگرنہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے کہ آج کوئی بھی نہیں ہے. جب آدم علیہ السلام سے تم چلے ہو مجھ تک پہنچے ہو تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے، تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، دعا کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کیوں بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ آج اللہ کا غضب اور جلال اگر وہ جمال میں بدلے گا تو یہ ایک ہی ذات ہے، ذات مصطفیٰ، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. اللہ، یہ ہے مصطفیٰ کریم کی شان. جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائیں گے میرے نبی کیا فرمائیں گے؟ میرے نبی کیا یہ فرمائیں گے ابو الہ غیری کسی اور کے پاس جاؤ؟ نہیں، حضور فرمائے گا آنا لہا، آنا لہا، ہاں آج کے دن میں ہی ہوں، میں ہی تمہارے لیے ہوں. اب ذرا توجہ کیجیے گا، وہاں 4 سجدے تھے نا، یہاں مصطفیٰ کریم ایک سجدہ کریں گے. اب اس پہ بھی آپ نے سبحان اللہ سوچ کے ہی کہنی ہے. میرے نبی کی ایک سجدے کی قدر و قیمت کیا ہے؟ سبحان اللہ. میرے نبی کی ایک سجدے کی شان کیا ہے؟ میں حضور کے کمال علمی کو بیان نہیں کر رہا، کمال عملی کو بیان نہیں کر رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو بیان نہیں کر رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر محامد و محاسن خصائص فضائل کو بیان نہیں کر رہا. آپ اندازہ فرمائیں میرے نبی کا ایک سجدہ، ایک سجدہ حشر کے میدان میں جب مصطفیٰ سجدے میں سر رکھیں گے اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے سر اٹھا، وصل تو مانگ عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا، شفاعت کر قبول کی جائے گی. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، آپ کا سجدہ دنیا میں ختم ہو گیا، حاجی کا حج دنیا تک ہے، نمازی کی نماز دنیا تک ہے، روزہ دار کا روزہ دنیا تک ہے. بھئی جو کچھ آپ دنیا میں عمل کریں گے وہ آخرت میں سٹور ہو چکا. جب دنیا سے چلے گئے اعمال کا سلسلہ ختم. فرمایا جو دنیا میں کر چکے، اب آگے اعمال نہیں، آگے جزا و سزا کا معاملہ ہے. لیکن مصطفیٰ کریم کا وہ عمل ہے جو قیامت کے دن بھی جاری و ساری ہے. میرے نبی کا وہ سجدہ، سبحان اللہ، ایک سجدہ قیامت کے دن میدان حشر میں رب کے غضب اور جلال کو جمال اور رحمت میں بدل دے گا. میرے نبی کے ایک سجدہ حشر کا نقشہ ہی بدل دے گا. اللہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد وزیر محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد وزیر محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. میدان حشر میں مصطفیٰ کی شان دکھانی ہے. بھائی جزا و سزا کا معاملہ ہے نا، دنیا میں کر چکے تو پھر میزان لگانا، حساب کتاب معاملہ وہ شروع کرنا، یہ ضرورت کیا ہے؟ جو جنتی جنت بھیج دے اللہ، جو جہنمی جہنم بھیج دے. یہ کیا ہے کہ سارا اہل معاشر سب کی نظریں مصطفیٰ پہ، اور مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں سجدے میں اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، پیارے سر اٹھا، وصل تو مانگ عطا کی، وشفا تو شفا، شفاعت کر، شفاعت قبول کی جائے گی. ایک بات میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شفاعت کا لفظ آپ نے ہمیشہ سنا ہے، ہمیشہ پڑھا ہے، آپ ڈسکس کرتے ہیں. شفاعت عربی کا لفظ ہے، کبھی اس کا ترجمہ کیا کرو تو اور بھی لطف ہے، مزید حضور کی شان آپ کو سمجھ آئے گی. بھائی شفاعت تو عربی کا لفظ ہے. شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کا معنی ہے بخشش مانگنا. کئی لوگ ہمارے پتہ ہے بڑا عجیب سی بات کرتے ہیں، اللہ شفاعت کرے گا. میں نے کہا کیسا جاہل آدمی ہے، اللہ شفاعت کرے گا. میں نے کہا شفاعت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟
کہا جی کیا ہے؟ میں نے کہا شفاعت عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بخشش مانگنا۔ اگر اللہ شفاعت کرے گا تو اللہ سے اوپر کوئی اور اللہ ہے جس سے یہ اللہ بخشش مانگے؟ سمجھ نہیں ہے آپ بھائی، شفاعت اللہ نہیں کرے گا، اللہ شفاعت کا خالق ہے، اللہ شفاعت کا مالک ہے، شفاعت اللہ کے محبوب کریں گے، کیونکہ شفاعت کا معنی ہے بخشش۔ آپ سارے بولیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی۔ شفاعت کا معنی بخشش مانگنا، ایک دفعہ سارے بولو، شفاعت کا معنی شفاعت کا معنی بخشش مانگنا۔ تو اللہ کس سے بخشش مانگے گا؟ بلکہ اللہ سے نبی بخشش مانگیں گے اور امام المرسلین بخشش مانگیں گے، اور اللہ فرمائے گا وشفا تو شفا، محبوب تو بخشش مانگ اور میں بخشوں۔ آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا، یقین جانیے یہ ایسی چیز ہے دل کو لگتی ہے۔ وشفا تو شفا، محبوب تو شفاعت کر، محبوب تو بخشش مانگ تاکہ میں بخشوں۔ اب بخشنا کس نے ہے؟ بخشنا کس نے ہے بھائی؟ اللہ نے۔ تو اللہ بخش دے۔ اللہ مصطفیٰ کو کیوں کہہ رہا ہے کہ محبوب تو بخشش مانگ؟ یہ بڑی خاص پوائنٹ اگر آپ کو سمجھ آئے تو بھائی، بخشنا میرے رب نے ہے، جنت کا دروازہ میرے رب نے کھولنا ہے۔ اللہ بخش دے جس کو بخشنا ہے، جس کو جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے، جس کو جنت میں بھیجنا ہے بھیج دے۔ اللہ مصطفیٰ کو کیوں کہہ رہا ہے محبوب تو بخشش مانگ تب بخشوں؟ میں ایک بات بڑے دعوے سے کرنے لگا ہوں، اور یہ دعویٰ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی 1000 سال عبادت کرنے والا، جہاد کرنے والا، بیت اللہ کے اندر اعتکاف کرنے والا، ساری زندگی ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزارو، اللہ کی یاد میں گزارو، خدا کی قسم مصطفیٰ کو بیچ سے نکال کے جنت میں داخلہ کروا لے۔ جتنے ہی کیوں نہیں نیکوکار، متقی، پرہیزگار، جس درجے کا بھی نیک ہے، یاد رکھو مصطفیٰ کے لب ہلیں گے تب بخشش ہوگی۔ مصطفیٰ بخشش مانگیں گے تب بخشش ہوگی، اور بخشش کا دروازہ کھلے گا مصطفیٰ کریم کے ایک سجدے پہ۔ اللہ عظمت مصطفیٰ، پانی جی سامع نزید شاہ، یہ ہے مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان، مقام۔ ہم تو لفظوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں یار، ہمیں کیا پتہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ جبرائیل امین کا نام سنا ہے؟ جو صرف فرشتہ نہیں ہے۔ جبرائیل امین صرف فرشتہ نہیں ہے، جبرائیل امین کتب سماویہ کا حافظ بھی ہے، بیت المعمور کا امام اور خطیب بھی ہے، اور صرف فرشتہ نہیں، تمام فرشتوں کا رسول بھی ہے۔ کون؟ جبرائیل امین تمام فرشتوں کا رسول بھی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا 600 پروں کا مالک ہے جبرائیل، ایک پر پھیلائے نا پوری کائنات نیچے آ جائے۔ وہ جبرائیل امین جسے فلاسفہ کے ہاں عقول عشرہ سے عقل اول قرار دیا گیا، عقل کبیر، ہم تو عقل صغیر ہیں نا، بلکہ اصغر ہیں، جو سب سے بڑا عقل کبیر جبرائیل امین، نوریوں کا امام، بیت المعمور کا امام اور خطیب، 1,24,000 کم و بیش نبیوں کا دیدار کرنے والا جبرائیل امین مصطفیٰ کریم کے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے سوال کر دیا، جبرائیل تو نے شرق دیکھے، غرب دیکھے، ہر نبی کا تو نے دیدار کیا ہے، ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ
یار اس میں تو مچل کے سبحان اللہ کہنے تھے۔ میرے کریم نبی نے جبرائیل امین سے کیا سوال کر لیا کہ جبرائیل تو نے سارے نبیوں کا دیدار کیا ہے، سارے نبیوں پر وحی لایا ہے، ہر نبی کے دربار میں بیٹھا ہے، ہر نبی کے صحابی ہونے کا شرف بھی تجھے نصیب ہے، تمام فرشتوں کا تو رسول ہے، اور کتب سماویہ کا تو حافظ بھی ہے، بیت المعمور کا امام اور خطیب بھی ہے، ہمارے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ سب سے میں کرتا ہوں، اور آپ اگلے اپنوں سے کریں۔ جس کے ساتھ یاری لگانی ہو نا، دوستی کرنی ہو، رشتہ داری کے لیے ہاتھ بڑھانا ہو، پارٹنرشپ کرنی ہو، اس سے پہلے پوچھ لیا کرو میرے مصطفیٰ کے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ ہر بندے کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ مت بڑھایا کرو۔ یہ اونچے پلازے دیکھ کے یا بڑی گاڑیاں دیکھ کے یا مستحکم معیشت دیکھ کے رشتہ داریاں نہ گانٹھا کرو۔ جس سے بھی تعلق بنانا ہو نا، رشتہ داری بنانی ہو، دوستی کرنی ہو، تعلق رکھنا ہو، پہلے اس سے پوچھ لو تو شاہد و عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے، فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے۔ یار اس کو بناؤ جو مصطفیٰ کی بات سن کے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ تمہاری یاری کے قابل ہے، وہ تمہاری رشتہ داری کے قابل ہے۔ جو مصطفیٰ کے لیے چونکہ چنانچہ کے چکر میں پڑے نا، اس سے بھاگو، اس سے بھاگو، کیونکہ برا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، سچی محبت کی علامت بتاؤں کیا ہے؟ سچی محبت کی علامت اللہ، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سے پوچھا گیا نبی اللہ سچی محبت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا حبک کا شیء یومی و یسم، فرمایا جس سے تمہیں سچی محبت ہوگی نا، زندگی میں نہ اس کا گلہ کبھی کرو گے نہ سن سکو گے۔ یہ ہے سچی محبت کی علامت۔ اس لیے میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ، میرے کریم نبی کی عظمت و شان، جبرائیل امین جیسی ہستی، میرے نبی نے پوچھا میرے متعلق کیا خیال ہے، سارے نبیوں کا تو نے دیدار کیا، تو جبرائیل امین نے کیا عرض کیا؟ قلبت الارض مشارقها ومغاربها ولم اجد افضل من محمدی، کملی والے میں نے شرق بھی دیکھے، غرب بھی دیکھے، شمال جنوب تا تو سرا تک میری نظر، عرش معلی میرا ڈیرا، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ تیرے جیسے ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ، عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین دنگ حیران ہے، عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین دنگ حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسی، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ یہاں جبرائیل امین جیسی ہستیاں عاجز آ گئی، وہ مقام مصطفیٰ کو نہیں پہچان سکی۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا، کہتے حضور مجھے مقام مصطفیٰ بتائیے۔ فرمایا میں تمہیں ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں، اگر آپ کی طبیعت ہو تو میں عرض کروں، میں تمہیں ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں مقام مصطفیٰ، تمہیں صحیح سمجھ آئے گی۔ فرمایا مقام عامی مومنہ را نہایت، مقام ولایت را بدایت۔ فرمایا جہاں تمام عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے نا، وہاں سے مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام ولایت را نہایت، مقام غوثیت را بدایت، جہاں مقام ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام غوثیت کی
ابتدا ہوتی ہے، مقام غوثیت راہ نہایت، مقام شہادت راہ بدایت، جہاں مقام غوثیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام شہادت کی ابتدا ہوتی ہے، مقام شہادت راہ نہایت، مقام صحابیت راہ بدایت، جہاں مقام شہادت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے، مقام صحابیت راہ نہایت، مقام صدیقیت راہ بدایت، جہاں مقام صحابیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے، مقام صدیقیت راہ نہایت، مقام فردیت راہ بدایت، جہاں مقام صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام فردیت کی ابتدا ہوتی ہے، مقام فردیت راہ نہایت، مقام نبوت راہ بدایت، جہاں مقام فردیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، مقام نبوت راہ نہایت، مقام رسالت راہ بدایت، جہاں مقام نبوت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام رسالت کی ابتدا ہوتی ہے، مقام رسالت راہ نہایت، مقام اولوالعزم رسولان راہ بدایت، جہاں مقام رسالت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے اولوالعزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، مقام اولوالعزم رسولان راہ نہایت، مقام مصطفیٰ راہ بدایت، جہاں اولوالعزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے، اور مقام مصطفیٰ راہ نہایت نیز مقام مصطفیٰ کی انتہا ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے یہ عقل بہت چھوٹی ہے، یہ اپنی عقل کی ترازو میں مقام رسالت نہ تولا کرو، یہ تو کسی ذمہ دار سے بھی مسئلہ سمجھ لو، جب وہ گندم کی ڈھیر لے کے بیٹھا ہو تو وہاں سنار کا ترازو اس کو دے دیں صراف کا کہ اس پہ گندم تولے، وہ کہے گا تیری عقل ماری گئی ہے، یہ صراف کا کنڈا، یہ صراف کا ترازو، اس پہ رتیاں تلتی ہیں، ماشے تلتے ہیں، تولے تلتے ہیں، من نہیں تلتے، تو جس طرح سنار کے چھوٹے کنڈے پہ من نہیں تلتے نا، تیرے میرے عقل کے چھوٹے کنڈے پہ مقام مصطفیٰ بھی نہیں تلتا۔ اللہ شعور و عقل و خرد کے دعوے، اس کو صاف رکھیں، صاف رکھیں، شعور و عقل و خرد کے دعوے، جہاں میں بے سود ہیں یہ سارے، نہ چھو سکیں ان بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اللہ نے لبیک 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 لبیک، سبحان اللہ نے جتنے نبیوں کو شانیں دی ہیں فردن فردن، یقین فرمائیے وہ ساری شانیں اکٹھی کر کے اکیلے مصطفیٰ کی جھولی میں رکھا۔ اللہ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام
آدم علیہ السلام کے جب ہم علم کو بیان کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وعلم آدم الأسماء كلها. آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے تمام اشیاء کے نام آپ کو سکھا دیے. کتنا بڑا علم ہے. آدم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. محبوب پیارے، آدم علیہ السلام کو تو زمین و آسمان کی اشیاء کے نام اور معرفت سکھائی ہے، اور تیرا علمی مقام یہ ہے کہ جو کچھ تو نہیں جانتا تھا ہم نے اپنے فضل سے سب کچھ آپ کو جتا دیا. سبحان. آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا خلقہ من تراب، ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق فرمایا. اور جب مصطفیٰ کی باری آئی میرے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے مجھے اپنے نور کے فیضان سے بنایا ہے. یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی. میرے نبی نے فرمایا اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے بنایا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی شانیں دیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ مجھے متقیوں کا امام بنا. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، مجھے متقیوں کا امام بنا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی ڈیمانڈ پہ اللہ نے لوگوں کا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو. اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے نبی نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخرا، میں لوگوں کا امام نہیں ہوں، میں رسولوں کا امام ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے. اب یہ ہے میرے ابراہیم علیہ السلام کی شان، جنہوں نے زمین و آسمان کے ملکوت ملاحظہ فرمائے. اور شان مصطفیٰ کیا ہے؟ شان مصطفیٰ یہ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. جب اس مقام قاب قوسین پہ پہنچے میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ. ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کے ملکوت دیکھے اور میں نے ان سر کی آنکھوں سے اپنا رب دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى. اور سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ کریم نے مجھے ایسے جم کے دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی نہ ٹیڑھی ہوئی. کیا شان ہے میرے نبی کی. سبحان. اب عیسیٰ علیہ السلام کی شان پڑھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49. ان یخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا رہے ہیں. فانفخو، اس میں پھونک ماری، سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگا. والابرص وابرئ الاکمہ. عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں کیا بیان کی؟ والابرص. فرمایا وابرئ الاکمہ، جو پیدائشی اندھا ہے میرے پاس لاؤ میں آنکھیں دیتا ہوں. والابرص، جسے کوڑ کا مرض ہے میرے پاس لاؤ میں دیتا ہوں، اس کوڑ کا مرض ٹھیک کرتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، یہ سیکنڈ لاسٹ جملہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا میں مردے لاؤ میں زندہ کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. جو تم کھا کے آتے ہو تمہارے پیٹوں میں میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر دیتا ہوں. یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. جو جناب والا اندھے آئیں اور اندھوں کے ہاتھ پھیریں دم کریں اللہ ان کو نظر دے دے. یہ شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. اور مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے؟ قتادہ بن نعمان نئی شادی کی، تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر، ڈھیلا اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کی خدمت میں، یا نبی اللہ نئی شادی کی ہے، بیوی تانا مارے گی کہ آنکھ ضائع ہو گئی ہے، آپ مہربانی فرمائیں آنکھ دے دیں. میرے کریم نبی نے فرمایا اگر صبر کر جنت ملے گی. عرض کی یا نبی اللہ
جنت اپنی عطا پہ عطا فرما دیں، آنکھ میری طلب پہ عطا فرما دیں۔ مسند ابو یعلا کی حدیث پڑھو، میرے نبی نے وہی آنکھ کا ڈھیلا اٹھایا، اندر رکھا، خالی ہاتھ پھیرا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں فغمض عینہ براحۃ فکان لا یدری ای عینیہ اصیبت، فرمایا خدا کی قسم مصطفیٰ نے خالی ہاتھ پھیرا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا آنکھ نکلی کون سی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ کوڑ والابرص، کوڑ والے مریضوں کو ہاتھ پھیر کے ٹھیک کر دیں، دم کر کے ٹھیک کر دیں۔ حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، دل کو لگے تو دل والی، سبحان اللہ۔ وفاء الوفاء امام سبودی، میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان فی غبارہا شفاء من کل داء، فرمایا میرے غلاموں عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کے کوڑ والے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، میرے مدینے کی مٹی اٹھا کے کسی کوڑ والے مریض کو مان دو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ وحی الموتى، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 مردے زندہ کیے، اور حضرت جابر کے ذبح شدہ بچوں کو کس نے زندہ کیا؟ مصطفیٰ نے بھی مردے زندہ کیے۔ اللہ اکبر۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، فرمایا جو تم کھا کے آئے ہو نا، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 کا آخری سطر ہے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم گھروں سے کھا کے آئے تمہارے پیٹوں میں، میں اس کی بھی پتہ نہیں علم غیب کے سینگ ہوتے ہوں گے، سمجھ نہیں آئی تو انہوں، یہ سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 49 پڑھ رہا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، فرمایا میں اس کی خبر رکھتا ہوں جو کھا کے آئے تمہارے پیٹوں میں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو نا، میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جو پیٹوں کی خبر رکھتے ہیں، اندر کی خبر رکھتے ہیں۔ آئیے ذرا شان رسالت بھی دیکھیے، بخاری شریف ہے، صفحہ 59 ہے، اور بخاری شریف ہے صفحہ 102 ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ، بخاری شریف کی پہلی جلد 2 جگہ روایت موجود، صفحہ 59 پہ بھی، صفحہ 102 پہ بھی، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ نماز ہو رہی ہے، مصطفیٰ مصلی امامت پہ، پچھلی صف میں ایک صحابی نے غلطی کی، میرے نبی نے جو ہی سلام پھیرا نا، رخ غلاموں کی طرف کیا، اور کیا فرمایا؟ اترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ نہیں یار، جس طرح کا جملہ ہے اس طرح سبحان اللہ۔ اترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ اگلا جملہ پڑھوں؟ اگلا اتنا زوراور جملہ ہے کہ اس جملے پہ مجھے زوراور سبحان اللہ چاہیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ واقعی ایمان کی تازگی کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ جملہ میں بولنے لگا ہوں، جملہ بولنے لگا ہوں، ایک ایسی تاریخی سبحان اللہ سننے کو ملنی چاہیے کہ بھائی میں رستے میں جاتے ہوئے بھینی بھینی خوشبو آپ کی سبحان اللہ سے لوں۔ جملہ سنیے، میرے نبی نے اترون قبلتی ہا ہنا، تم کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا میرے غلاموں مجھے اللہ کی قسم تم میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، میں تمہارے آگے کھڑے ہوتا ہوں، میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، نہ دل کی کیفیت چھپی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یار عجیب بات ہے، ایک بندہ کلمہ پڑھنے والا کہے نبی کیا غیب جانے، نبی کو اسی کو بدبخت، میرے نبی فرمایا فواللہ لا یخفی، میرے نبی تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے کہ لا یخفی، مجھ سے چھپا ہوا نہیں، نہ تمہارے رکوع نہ تمہارے خشوع، خشوع کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے۔ انی لا اراکم من وراء ظہری کما اری بین یدی، فرمایا جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں نا اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی دل کی کیفیت سے واقف ہیں کہ نہیں؟ جی دل کتنا سارا ہے؟ اتنا سارا، جس طرح آپ سبحان اللہ کہہ رہے لگتے ساری ہارٹ پیشنٹ ہی ہیں، اتنا سارا بھائی سبحان اللہ بھی آپ سوچ سوچ کے آپ کہہ رہے ہیں۔ ملک عادل صاحب نے مجھے حکم دیا کہ سلطان بہو صاحب کا کلام بھی سنانا ہے، تو میں ساتھ ٹچ کر دیتا ہوں۔ سبحان دل دریا سمندراں دوں گی، کون دلاں دیا جانے
وچ بڑی وچ جھیڑے وچ ولجے مہاڑے چودہ طبقی او دلے دے اندر تمبو وانگو تانے او جو محرم او دلدار باہو سوئی رب پچھانے بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 453 راوی حضرت عمر میرے نبی ہوئے زیب منبر فاخبرنا حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی کہاں سے ہم بدأ الخلق جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی یہ بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے صفحہ 453 ہے راوی حضرت عمر ہیں فاخبرنا حضور نے ہمیں خبریں دینی کہاں سے ہم بدأ الخلق جب سے رب نے مخلوق کی بنیاد رکھی وہاں سے مصطفیٰ نے بتانا شروع کی اور کہاں تک بتایا جملہ پڑھ دوں نہیں اس طرح کی سبحان اللہ نہیں کہاں تک بتایا خطا دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم مصطفیٰ بتاتے بتاتے کہاں پہنچے حضرت عمر فرماتے ہیں میرے نبی نے بتاتے آخری جنتی کے جنت میں داخل ہونے تک اور آخری جہنمی کے جہنم میں داخل ہونے تک سب کچھ بتا دیا اور یہاں تک نہیں میں کیا گو بھی تک منازلہم جس جنتی کے لیے رب نے جنت کے اندر جس درجے کا تعین اور تقرر کیا اس کو بھی میرے نبی نے ڈسکس کیا کہ میرا فلاں جنتی جنت کے فلاں مقام پہ ٹھہرایا جائے گا سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس لیے تو ہم کہتے ہیں اگر آپ کا ذوق سلامت ہو تو مل کے پڑھ لیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا یہ حضور جانتے ہیں اگر آپ سارے پڑھ لینا تو عقیدے پہ مہر ہو جائے گی حدود طائر سدرا ماشاءاللہ حدود طائر سدرا حضور جان کہاں ہے عرش معلا حضور جان بروز حشیر شفاعت کریں گے چل کر بروز حشیر شفاعت کریں گے چل کر ہر ایک غلام کا چہرہ بروز حشیر شفاعت کریں گے وہ لیکن
اگر ہوا یہ عقیدہ خدا نے اسی قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اسی قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی، کیا عظمت ہے میرے اللہ۔ تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، فتح رضویہ شریف 30ویں جلد میں یہ شان رسالت پہ وہ رسالہ ہے، سبحان اللہ، میرے امام اہل سنت نے اینڈ کر دی اس میں شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے فضیلت مصطفیٰ، افضلیت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ کی کئی صورتیں لکھی۔ شرف نبوت و رسالت کے حوالہ سے افضلیت مصطفیٰ کی جو پہلی شان، فتح رضویہ شریف 30ویں جلد، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، اس میں جو آل حضرت لائے وہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں ذرا غور تو کرو مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ فرمایا ذرا آیت میثاق پڑھو، اللہ کیا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا اللہ نے میثاق کے روز تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، انبیاء کی ارواح کو رب نے میثاق کے روز اکٹھا کیا، ہر نبی کی روح کو اللہ نے اپنے سامنے حاضر کیا، اور میثاق کا وعدہ اس وعدے کو کہتے ہیں جس پہ حلف لیا جائے۔ اللہ نے گویا ہر نبی سے قسم لی، حلف لیا، کس بات کا؟ فرمایا نبیوں تمہیں کتاب بھی ملے گی، حکمت بھی ملے گی، شرط کیا ہے؟ یہاں میری بارگاہ میں قسم اٹھاؤ کہ جب آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ آ جائیں، ہائے ہائے ہائے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تم لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھاتے تھے، جب مصطفیٰ آ جائیں تو پھر اپنوں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا ہے، ہائے ہائے ہائے، اپنوں کو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانا ہے۔ اب ذرا غور اگر فرمائیں گے تو شان رسالت کا وہ پہلو آپ کے سامنے اجاگر ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ کیا؟ اللہ نے فرمایا جب مصطفیٰ آ جائیں تو پھر مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اور غلبہ اسلام کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ مدد و نصرت بھی کرنی پڑے گی۔ اب سارے نبی آئے ہائے ہائے ہائے، ہر نبی کی نبوت مشروط ہے، رب نے شرط رکھی کہ پہلے میری بارگاہ میں قسم اٹھاؤ کہ مصطفیٰ سے وفا نبھاؤ گے پھر تمہیں نبوت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی، سارے نبیوں نے جب اقرار کیا نا، قسمیں اٹھائیں، حلف اٹھائے، حلف اٹھانے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں لوگوں آیت میثاق سے شان رسالت سمجھو کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کے لیے باقاعدہ نبیوں کی حلف برداری کی تقریب رکھی، یہ ہے شان رسالت۔ ہر نبی سے اللہ نے قسمیں اٹھوائیں، قسمیں اٹھوانے کے بعد کیا فرمایا؟ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي، اور میری طرف سے یہ بھاری ذمہ قبول کیا؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہاں مالک اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اچھا اقرار کر لیا تو ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی ان گواہوں میں شامل۔ اللہ ہے اللہ، اقرار ہو رہے ہیں مصطفیٰ کے لیے۔
قول و اقرار ہو رہے ہیں مصطفیٰ کے لیے. اللہ اقرار کروا رہے ہیں نبیوں سے, قسمیں اٹھوا رہے ہیں نبیوں سے, پھر نبیوں کو ایک دوسرے پہ گواہ بنا رہا ہے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, اور خود بھی گواہوں میں شامل ہو رہا ہے. اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بات یہاں پھر بھی ختم نہیں ہوئی, بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا فمن تولی بعد ذالک, اب یاد رکھو میری بارگاہ میں قسمیں اٹھائی ہیں مصطفیٰ کے ساتھ وفا نبھانے کی, اب جو پھرے گا, ہائے 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 ہائے, یار بتاؤ نبیوں نے بھی پھرنا ہے کوئی؟ یار غضب نہیں ہو گیا؟ شان رسالت کی حد ہو گئی. اللہ نے فرمایا فمن تولی بعد ذالک, فرمایا تم ایک دوسرے کے گواہ بن چکے ہو, اقرار بھی کر چکے ہو, میں بھی اس میں گواہوں میں شامل. اللہ اپنے آپ کو شامل کر کے فرما رہا ہے, اللہ اپنے آپ کو شامل کر کے کیا فرما رہے؟ فمن تولی بعد ذالک, جو اس کے بعد پھرے گا نا, فاولئک هم الفاسقون. ہے اب لفظ نہیں ہے کہ یہاں جناب اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے. اس آیت میثاق سے پتہ چلتا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ صرف امتیوں کے نبی نہیں, مصطفیٰ سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں. فرمایا مصطفیٰ اصل الاصول ہیں, مصطفیٰ رسولوں کے رسول ہیں. امتیوں کو جو نسبت انبیاء اور رسول سے ہے, انبیاء اور رسول کو وہ نسبت سید الکل سے ہے. فرمایا امتیوں کو حکم ہوتا ہے رسولوں کے غلام بن جاؤ, رسولوں کو حکم ہوتا ہے مصطفیٰ کے گرویدہ بن جاؤ. فرمایا ہر نبی تو پھیلی ہے, مقصود اصلی ذات مصطفیٰ ہے. یہ شان ہے میرے نبی کی, یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ کا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. سامعین عزیز ہم اس کی 20 صورتیں اور بھی ہیں, لیکن چونکہ وقت زیادہ بیت چکا ہے میں زیادہ آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا. ملک عادل صاحب نے میرے کان میں سرگوشی کی ہے کہ بابا فرید والا واقعہ ضرور سنانا ہے, تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی اللہ خیر کرے گا. چلو بھائی, وہ کس نے سنا ہوا ہے بھائی؟ اچھا کسی نے بھی نہیں سنا ہوا؟ نہیں, جو میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو جنہوں نے سنا ہوا ہے اس میں سبحان اللہ بھی آپ نے سنی ہے کیسے؟ یہ میرا خیال ہے 12-13 سال پہلے میں نے کوٹلی آزاد کشمیر میں پڑھا تھا. بڑا سادہ سا واقعہ ہے, لیکن اس کی کوئی اپنی ایک برکت اور کوئی ایک تاثیر. سامعین عزیز شام طالب امامت کے چکے پانی بھرنے چلے, بابا فرید رحمت اللہ علیہ ڈبے تے بیٹھے نہیں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پترو کدھر جاندے ہو؟ آکے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے, او سامنے میٹھا چشمہ پانی دا, اتھو پانی بھرنے چلے ہیں. بابا فرید فرمایا پترو اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو, میں میٹھا کر دیتا کر سکتا. طالب علم کھارے پانی دی مٹکی بھری بابا فرید کے سامنے رکھی. بابا فرید نے کوار سورہ فاتحہ پڑھی, پھوک ماری, سارے مٹکی مٹھی. طالب علم مٹکی چکی مدرسے. محترم نے پوچھا پتر جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آکے استاد جی چشمے دے جان دی لوڑ ہی نہیں پئی. بابے اور ایک کوار سورہ فاتحہ پڑھی, پھوک ماری, سارے مٹکی مٹھ ہو گئے. آکے لے سورہ فاتحہ دا سانو بھی آندی ہے, سب بڑے بڑے کاری. کھارے پانی نے مٹک لے کے بہ گئے, بڑے بڑے پھوکا مارا, ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. طالب علم بابا فرید کو کہ بابا جی تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی, پھوک ماری, سارے مٹکے مٹھے ہو گئے, اسا پھوکا مار مار تھک گئے, ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. بابا فرید فرمایا پتر زبان بھی تے فرید علی ہو گئی. اللہ اللہ والوں کی پھونکوں میں. سامعین عزیز شام, اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ دور و نزدیک سے جتنے عالم محبت تشریف لائے, اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے. بھائی محمد بھائی بات یہ ہے, میں ہمیشہ اپنے
ایک بات سن لیں میری بات سن لیں نا، بات سن لیں، بیٹھ جائیں آپ، بیٹھ جائیں۔ میں اپنے جو تقریر ہوتی ہے نا اس سے ریلیٹڈ ہی کلام پڑھتا ہوں، اس سے ریلیٹڈ ہی۔ یہ تو ملک صاحب چونکہ میرے ریلیٹیو بھی ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ہیں، اور انہوں نے رستے میں ڈیمانڈ کر دی تو میں نے پڑھ دی ہے۔ تو بھار کے میں جس حالت پوزیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت میاں صاحب کا جو ہے وہ 2 شعر پڑھ دیں، آپ 2 شعر مجھے بتا دیں، میں پڑھ دیتا ہوں۔ بھائی انہوں نے تو بتایا ہے نا کہ بابا فرید کا کلام، تو میں نے پڑھ دیا، آپ مجھے بتائیں میں پڑھ دیتا ہوں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمل، عدل کریں تے تھر تھر کمل، اونچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخش جاواں، میں جیوی منہ کالے۔ کوئی اور یاد ہے؟ فرمائش پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی برکت دے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری قبول و منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات ادب نال کھڑے ہو جاؤ اور احترام تے ادب نال حضور دی بارگاہ سلام پڑھ لو اور اس تو بعد دعا۔